بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ آج پاکستان کی کرنسی افغانستان سے نیچے گر چکی ہے۔ پاکستان میں جو ہیلتھ کیئر ہے بنگلہ دیش اور نیپال سے پیچھے چلی گئی ہے۔ پاکستان میں تعلیم یوگینڈا اور ایتھوپیا کے برابر آ گئی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ کون تھا؟ یہ قصہ شروع ہوتا ہے جب پاکستان لوٹ رہا تھا، اس وقت کا سال ہے 1981 اور پنجاب کی وزارت خزانہ اس کو سونپی گئی۔ 4 سال سے بھی کم عرصے میں اس شخص کو سال 1985 میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ لوٹوں کی فیکٹری نے بنا دیا۔ 3 سال سے بھی کم عرصے میں پھر اس کو دوسری بار پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور تینوں بار یہ یاد رکھیے گا 1981، 1985 اور 1988 تک خزانے کی کنجی اس نے اپنی جیب میں رکھی۔ پھر 2 سال بعد 1990 آتا ہے، اور اس دوران 1988 اور 90 کے دوران 1.5 سال کے لیے بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ آتی ہے۔ یہ شخص 1990 میں ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ پھر 1997 آتا ہے، اس شخص کو دوبارہ پاکستان کے اوپر مسلط کر کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ پھر 2008 آ جاتا ہے، کہاں 81 اور کہاں 2008، اگلی صدی میں ہم چلے گئے، لیکن اس کے اقتدار کا سورج غروب نہیں ہوتا۔ 2008 میں اس کا بھائی وزیر اعلیٰ بنا، ریموو ہوا، پھر وزیر اعلیٰ بنا، اور 2008 سے لے کر 2013 تک اس کا بھائی، وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے جس کی آبادی 12.5 کروڑ ہے، اس کا وزیر اعلیٰ رہتا ہے۔ سال آتا ہے 2013 میں یہ شخص پاکستان کا 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، اور بھائی اس کے ساتھ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے۔ پنجاب کی خزانے کی چابی اس کی جیب میں، پاکستان کے خزانے کی چابی اس کی جیب میں۔ پھر 2018 تک یہ اس ملک میں لوٹ کا راج مچائے رکھتا ہے، اور پھر 3.5 سال کے لیے عمران خان وزیر اعظم آتا ہے۔ اب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص آئے گا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ ایک خاص واقعہ ہوا ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانے سے پہلے آپ کو مریم نواز کی بات، مادام مریم نواز جو پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی نجومی کا رول ادا کر رہی تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ذرا دیکھے گا نجومی مادام کو کیا کہہ رہی ہیں۔ پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت، یہ نہیں ہو سکتا۔ کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کو استعمال کیا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جب آپ کو اپنی عوامی قوت پر اعتماد نہیں رہتا، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے سلیکٹ ہونے کے اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عوامی قوت، ووٹ کی قوت آپ کھو چکے ہیں۔ تو سیدھی ہو گئی ہے، عوام دیکھ رہی ہے۔ آپ اب لاکھ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے، اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے۔ آپ نے مادام مریم نواز کی ایک بات سنی تھی، دوسری بات سنانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ باپ کی اجازت سے باپ پارٹی نے مریم کے باپ کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور باپ پارٹی کے وزیر اعلیٰ اور جتنے بھی ارکان اسمبلی اور کیبنٹ کے رکن تھے، وہ کوئی تقریباً 2 درجن 2.5 درجن، ان کو ہانکا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ کا نیا باپ وہ نواز شریف ہوگا، مریم نواز کا باپ جو ہے وہ سیاسی باپ ہوگا ان لوگوں کا جو باپ پارٹی کی پالیٹکس کرتے ہیں، یہ کہا گیا جی۔ اب اس بارے میں مریم نواز کا کیا خیال تھا اور مریم نواز کیا کہہ رہی تھی، ذرا یہ سن لیجیے گا۔ راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے، اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ شیم شیم شیم۔ پاکستان کے اقتدار کے ساتھ یہ کھلواڑ ابھی جاری ہے۔ پاکستان میں ووٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا بار بار اس سارے عرصے کے اندر، اور پاکستان کے 75 سالوں کے سفر میں سے 72.5 سال، اس میں سے نصف صدی کا قصہ ہے ان کا اقتدار۔ اتنا لمبا اقتدار پنجاب کے اندر اس سے پہلے مغل اعظم نے دیکھا، اور اس سے پہلے اورنگزیب عالمگیر نے یعنی نواز شریف سے پہلے دیکھا، اور اس کے بعد جو پنجاب کے وزیر خزانہ سے لے کر ابھی تک جو اقتدار ہے، اتنا لمبا اقتدار گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے ایک شخص نے دیکھا تھا،
اور وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ تھا. اب کس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن اندر سے یہ کیا ہیں یہ ذرا دیکھ لیجئے گا, چہرے پہچانیے گا کہ ان کو ملانے والا کون ہے. اور ان کو جو شخص جس کو پنجاب کے صوبے کے اندر اور پاکستان کے اندر جن لوگوں کو کہا گیا کہ وہ فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان اکارڈنس ود لا کرائیں گے, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی خدمت اور ان کی نوکری اور ان کی چاکری کس طرح سے کر رہے ہیں تاکہ سٹیٹس کو کوئی نہ ٹوٹے. نہیں یہ ملک صاحب مجھے کھا جائیں گے. سر آپ آئے ہو یہ بڑی بات ہے. 25 کروڑ لوگوں کے ملک میں جو اس وقت بڑی قید میں ہے, ایک آزاد شخص ایک کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے, اور وہ ایک آزاد شخص جیل کی سلاخوں سے پیچھے کال کوٹری میں بیٹھ کے 25 کروڑ لوگوں کی آزادی کے لیے, اس بڑی جیل سے ان کو نجات دلانے کے لیے وہ شخص جو ہے وہ جدوجہد کر رہا ہے, وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ لڑائی کر رہا ہے. ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اصلی وجہ جس کی وجہ سے عمران خان کو ہٹایا گیا ہے, وہ وجہ جاننے کے لیے سب سے پہلے پاکستان کے ایک بہت مقبول نام ہے, ان کا نام اوریا مقبول جان ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اس ٹویٹ کو ذرا دیکھ لیجئے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور خاتون کی ویڈیو سنانا چاہتا ہوں جو پورے عالم اسلام کے سینے میں خنجر بھونک کے وہ صہیونی مظاہرے سے خطاب کر رہی ہے. اور ساتھ ہی اس کے بارے میں اوریا مقبول جان کا یہ کہنا ہے کہ واشنگٹن میں آج جو یعنی گزشتہ شب جو اسرائیل کے حق میں مظاہرہ ہوا, آپ کو سمجھ نہیں آئی, حق میں فیور میں مظاہرہ ہوا جس میں فلسطینیوں کو ختم کرنے تک جنگ جاری رکھنے پر تقریریں ہوئیں, اس میں ایک پاکستانی نژاد خاتون نے بھی تقریر کی. یہ اس پاکستانی وفد کی سربراہ تھی جو شہباز شریف حکومت کے دوران, ابھی جب رجیم چینج آئی اور سائفر سے حکومت بنائی گئی 2022 میں اسرائیل کے دورے پہ گیا تھا. اور ایک 100% سرکاری اینکر بھی اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ اس میں وفد میں شامل تھا, اور یا شاید واشنگٹن میں اسرائیل کے حق میں ہونے والا جو مظاہرہ ہے اس میں شامل تھا. I am Anila Ali. I stand before you as a Muslim American Pakistani, friend of the Jewish people. Inshallah, inshallah. I'm here to affirm to my Abrahamic brothers and sisters that you are not alone. Yes, we are all feeling the hurt, the pain, the fear, but we also stand united in hope that a better future for all of us is possible. Now, my brothers and sisters and young people, in the Jewish culture, faith, we call it tikwa. And in Muslim faith, we call it taqwa. You see how close we are? The war to destroy the Jews and the Jewish homeland must end once and for all. یہ دیکھتے ہیں جو ہی آپ, تو آپ کے ذہن میں ایک بات ضرور آنی چاہیے فوراً. بات یہ ہے کہ 3 نکاتی ایک ایجنڈا تھا جس کے اوپر سائفر آیا, سازش ہوئی اور ریجیم چینج کروائی گئی. ایک تو یہ تھا کہ پاکستان عمران خان کی حکومت اور پالیسیوں کی وجہ سے, اس کی کوشش اور جد و جہد کی وجہ سے, اس کی توجہ اور دیانتداری کی وجہ سے, اس کے صاف ستھرے صادق امین والے حکمران کے کیریکٹر کی وجہ سے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کی کتاب پڑھ لیجئے گا, نو ایگزٹ فرام پاکستان, یہ امریکہ کے ایک بہت بڑے ادارے کے ایک آدمی نے لکھی, اور اس میں کہا کہ ہم حکمرانوں کو اور پاکستان کے اعلیٰ ملازموں کو تھوڑے تھوڑے پیسوں سے خریدتے ہیں اور کبھی ویزے پہ بھی وہ بک جاتے ہیں. اس قدر وہ سستا بیچتے ہیں اپنی دھرتی ماں اور اپنے ضمیر کو. تو یہ وجہ نمبر 1 یہ تھی کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ عزت کے ساتھ, خود مختاری کے ساتھ نہ کھڑا ہو سکے. دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ اسرائیل کے ساتھ اگر نہیں تو کوئی بیٹھی ہوئی گورنمنٹ یا اس سے پچھلی گورنمنٹ وضاحت کرے اس بات کی, جو اس وقت میں حالات نہیں, واقعات آپ کے سامنے اور ویڈیوز آپ کے سامنے, آڈیوز اور ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں,
दूसरी वजह इसराइल को तस्लीम करना था, और सबसे बड़ी जो तीसरी वजह है वो ये थी कि इन लोगों को, जो पाकिस्तान के लोग हैं, इनको किस तरीके से हकीकी आज़ादी से महरूम किया जा सकता है, वो प्लान करना था। उसके लिए एक इशारा काफ़ी है आपके लिए, ज़रा इस ट्वीट पे नज़र डालिएगा। मैं अहमियत नहीं देना चाहता नाम लेके। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर टोकरियाँ, टोकरे और लिफाफे और लिफाफी, ये जो टोकरियाँ, टोकरे और लिफाफे हैं, इनकी वजह से सहाफ़त का मयार, घरेलू, मैं क्या कहूँ, पता नहीं कौन से मुलाजिम होते हैं जिनसे भी क्या गुजरा चला गया है, और ये कभी सच की तर्जुमानी नहीं करते, उन्होंने कसम खाई हुई होती है। मैं ये हालात मैंने आपके सामने रखे, और साथ ही मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया के अंदर जितनी भी धमकियाँ, जो ज़ोर, जितनी ज़बरदस्ती, जो दबाव और जितने हरबे थे, वो सारे के सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो गए। अब कहा जा रहा है कि जो बाकी रह गए आपके ख़ानदान के लोग, बाकी कौन है जो पॉलिटिक्स में है? कोई नहीं है। इसके बावजूद उनको भी तंग किया जाएगा। आप यकीन रखिए कि इमरान खान आपके लिए खड़ा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह वेस्ट खड़ा है। एक वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन एक हैरान कर देने वाली वीडियो थी, उसके ऊपर मैं आज हैरान कर देने वाली जो वीडियो थी, उसके ऊपर मैं आज अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। ये है कनाडा से। कनाडा का वज़ीर आज़म एक रेस्टोरेंट में जाता है और लोग उसको कहते हैं तुम्हारे हाथ पे बच्चों का खून है। लोग उसको कहते हैं कि तुम शर्म करो। लोग उसको कहते हैं हमारे साथ आँख मिलाओ। लोग उसको कहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद करो। लोग उसको कहते हैं कि तुम फ़लस्तीन की जंग से निकलो, और लोग उसको ये कहते हैं कि फ़लस्तीन में सीज़ फायर करो। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं जो कोइंसिडेंस देखिएगा, हुस्न इत्तेफाक देखिएगा कि एक तरफ एक आदमी खड़ा है, और खड़ा कहाँ है? सलाखों के पीछे। लड़ किसके लिए रहा है? 25 करोड़ कैदियों के लिए लड़ रहा है जो पूरे मुल्क में बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया का हर जी शऊर शख्स खड़ा है फ़लस्तीन के साथ, फ्री पैलेस्टाइन के साथ, सीज़ फायर के साथ, और बच्चे, औरतें, तालिब इल्म, उनके कत्लेआम के खिलाफ। कुछ लोग साइफर और साजिश के जरिए से असल साजिश ये कर रहे थे। आई होप आज दोनों साजिशें खुल के आपके सामने आ गई। पाकिस्तान जिंदाबाद।